مذاکرات بھی چاہتا ہے اور باز بھی نہیں آتا۔ جی ہاں ناظرین، امریکہ کا ایک طیارہ جو کہ اس ٹائم مڈل ایسٹ میں پہنچ گیا ہے اور بہت ہی تشویش ہو رہی ہے، کیونکہ ایک دن بعد یعنی کل جمعے کے روز عمان میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہونے ہیں۔ جبکہ اس صورت میں وہاں مذاکرات ہونے ہیں، اس سے پہلے آپ کے طیارہ امریکہ کا طیارہ مڈل ایسٹ میں پہنچ گیا ہے، مشرق وسطیٰ میں انٹری ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی تشویشناک چیز ہے، جہاں ایک طرف آپ نے مذاکرات سیٹ کر لیے ہیں، طے کر لیے ہیں کہ جمعے کو مذاکرات ہوں گے، اس سے پہلے آپ کی امریکہ کی ایک ہلچل نے، ایک طیارے کی انٹری نے کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا ہے اور ایک ہلچل سی پیدا کر دی ہے کہ وہ طیارہ آخر مڈل ایسٹ میں کیوں گیا، کس مقصد کے لیے گیا۔ یہ ایک جنگی جہاز ہے، یہ ایک امریکن طیارہ ہے، امریکن جنگی جہاز ہے جو یونان کے ایک جزیرے کریٹ کے ایئرپورٹ سے وہاں سے روانہ ہوا اور مڈل ایسٹ میں اس ٹائم پہنچ گیا ہے۔ اگر آپ BBC کی رپورٹ پڑھیں تو انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے ایک ایکسپرٹ سے بات کی ایسے معاملات پر جو طیاروں وغیرہ پر مہارت رکھتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ پہلا جہاز نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے 2 اور امریکہ کے جنگی جہاز E-11A پہلے ہی مڈل ایسٹ میں موجود ہیں، اور ان طیاروں کا کام ہے کہ جنگ میں ایفیشنسی سے کام کریں، بہت جلدی ایک میسج کو دوسری طرف میسج کو کنوے کریں، اور یہ خاص طور پر اس ٹائم بلائے جاتے ہیں جب کام کا یا کسی کام کو کرنے کا آخری وقت ہوتا ہے، اس ٹائم یہ بلائی جاتی ہیں۔ اور اس وقت یہ 3 طیارے مڈل ایسٹ میں موجود ہیں، اور جو کہ ایک بہت ہی عجیب اور تشویشناک بات ہے، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے ٹرمپ کی اگر ہم دیکھیں، ٹرمپ ایک طرف مذاکرات کی ڈیٹ سیٹ کر کے، دن سیٹ کر کے، اور دوسری طرف اپنی ہائپوکریسی کی ایک مثال قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ممکن ہے کہ حملہ کر بھی دے، ممکن ہے حملہ نہ بھی کریں، یا کیا ہوگا یہ تو کل ایک دن رہ گیا ہے، اگلے 12 گھنٹوں 24 گھنٹوں میں یہ چیز سامنے آ ہی جائے گی۔ لیکن ٹرمپ کے یہ دونوں ہی گھناؤنے اقدامات تھے، ایک تو طیاروں کا مذاکرات سے پہلے مڈل ایسٹ میں ہونا، جو کہ جنگی طیارے ہیں جن سے تشویش کا کافی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسرا جو قطر کے وزیر اعظم سے ٹرمپ کے جو داماد ہیں کشنر جن کا نام ہے، ان کی ملاقات ہونی تھی ایران والے معاملات پر۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اگر نہ بھی کامیاب ہوئے تو ٹرمپ صاحب کیا کریں گے۔ لیکن آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ایران نے اس کا جو وزیر خارجہ ہے عباس عراقچی، اس نے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے، مذاکرات کریں گے، لیکن صرف نیوکلیئر پاور پہ، ہم اپنے میزائل، بیلسٹک میزائل یا اس کے علاوہ اور کوئی چیزوں پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری طرف مارکو روبیو نے اس چیز کا رد عمل دیا اور اس میں کہا کہ ہم بیلسٹک میزائل کی رینج پر بھی بات کریں گے، بیلسٹک میزائل پر بھی بات کریں گے، ایران میں موجود کشیدگی کے بارے میں بات کریں گے، جبکہ عباس عراقچی نے کہا کہ ہم صرف نیوکلیئر پاور کے بارے میں، اس کو روکنے کے بارے میں، اس پر پابندی کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بدلے میں ہمارے اوپر جو سینکشنز ہیں، جو پابندیاں امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں، وہ ختم کی جائیں گی۔ لیکن دیکھتے ہیں، ایک دن رہ گیا ہے، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور کیا نتائج، کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔